یہ عشرہ ذوالحجہ عبادت کریں۔ کیا عبادت کریں؟ اللہ نے کوئی عبادت مخصوص نہیں فرمائی، بس ترغیب دی ہے کہ ان دنوں کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ دنوں کی عبادت بھی، راتوں کی عبادت بھی اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ البتہ روزے کی ترغیب دی ہے کہ یہ جو عشرہ ذوالحجہ چل رہا ہے، ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے ثواب میں برابر ہے۔ خاص طور پر 9 ذوالحجہ کا روزہ، عید سے ایک دن پہلے کا روزہ، یہ تو عظیم ترین روزہ ہے۔ فرمایا کہ یہ جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے، انسان کے 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اگلے سال جو آگے آنے والا ہے اس کے گناہوں کا بھی کفارہ، اور جو سال گزر چکا ہے اس کے گناہوں کا بھی یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس 9 ذوالحجہ کے روزے کو۔ تو عبادت کریں ان دنوں میں بھی اور ان راتوں میں بھی۔ روزے کے علاوہ اللہ پاک جس کو جس انداز سے بھی عبادت کی توفیق دیں، ان دنوں کو عبادت میں گزاریں۔ یہ بڑے مقدس دن اور مقدس راتیں ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو زندگی میں یہ عشرہ عبادت کی توفیق کے ساتھ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں یہ دن بھی دے دیں، راتیں بھی دے دیں، اور عبادت کی توفیق بھی مل جائے۔ وہ بڑا خوش نصیب شخص ہے، خوش قسمت شخص ہے۔ اور ایک اس کی جو عبادت مخصوص فرمائی وہ یہ فرمائی کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد حجامت کروانی چھوڑ دو، بال اور ناخن کاٹنے چھوڑ دو، قربانی کرنے تک۔ یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کروانی مقصود ہے کہ جیسے حاجی لوگ ان دنوں میں احرام باندھ لیتے ہیں اور احرام کی حالت میں حجامت منع ہو جاتی ہے، ناخن بال کاٹنے منع ہو جاتے ہیں، اور تم وہاں تو نہیں پہنچ سکے لیکن یہاں رہ کر تم بھی ان جیسی شکل بنا لو۔ یہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، یعنی چاند نظر آنے سے 1-8 دن پہلے اپنی حجامت بنا لیں تاکہ 10 دن پھر گزارنے آسان ہو جائیں۔ تو ناخن اور بال اس چاند کے نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک کاٹنے چھوڑ دیں۔ یہ روزے کی عبادت، اور ایک یہ بال اور ناخن چھوڑ دینے کی، نہ کاٹنے کی عبادت۔ یہ 2 چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہر مسلمان کے شوق پر اور اس کی اپنے ذوق پر چھوڑ دیا ہے۔ کسی کو نماز سے لگاؤ ہوتا ہے، وہ نماز کی کثرت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کسی کو تلاوت سے شغف ہوتا ہے، مناسبت ہوتی ہے، وہ تلاوت کی کثرت کرنا چاہے وہ کر لے۔ کسی کو درود پاک پڑھنے سے مناسبت ہوتی ہے، اس عبادت میں لگا ہوا ہے۔ کوئی ذکر سے مناسبت رکھتا ہے۔ جس کو جس عبادت سے بھی مناسبت ہو، ان ایام کو کسی نہ کسی عبادت میں گزاریں۔ یہ بڑے مقدس ایام ہیں، یہ بڑے مبارک ایام ہیں، اور ان دنوں کی باقی جو بڑی عبادتیں ہیں وہ 2 ہیں، حج کی عبادت اور قربانی کی عبادت۔ حج کی عبادت تو مخصوص لوگ کریں گے اور ایک متعین جگہ پر جا کر ہوگی۔ بیت اللہ شریف میں جانا پڑے گا، مینا اور عرفات میں جانا پڑے گا، لیکن قربانی والی عبادت تو ساری دنیا میں ہو رہی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ قربانی والی عبادت اپنے اپنے مقام پر کریں۔ یہ دونوں عبادتیں بھی اس مہینے کے ساتھ مخصوص ہیں، اور یہ بھی بڑی مبارک عبادتیں ہیں، مقدس عبادتیں۔